خیر کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ مشرف زیدی صاحب بھی تشریف فرمائے جو کہ عالمی امور پہ اور پاکستان کی بھی اس طرز کے امور پہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ گہری نظر رکھتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آج اس بریفنگ میں بھی تھے کہ جہاں پر وزیر خارجہ اور حکومت پاکستان کے وزراء موجود تھے, اپوزیشن کے بھی کچھ لوگ موجود تھے جو کہ اس ڈیولپمنٹ میں بتا رہے تھے. اس سے پہلے اگر ایک کوئک کامنٹ مشرف زیدی صاحب تھینک یو ویری مچ اس پہ کر سکیں, اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو کہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب ہو رہی ہے, تقریباً اب سے 1.5 گھنٹے پہلے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ایک انتہائی غیر معمولی نوعیت کا دھماکہ سنا گیا. اس کے مناظر بہت دل ہلا دینے والے ہیں. کہہ رہے ہیں لبنان کی کوئی ایسی سڑک نہیں ہے جہاں اس کی آواز نہ سنی گئی ہو, یہاں تک کہ لبنان سے باہر بھی. حالانکہ انفارچونیٹلی وہاں پر تو دھماکے بہت ہوئے لیکن بہت ان یوزول تھا اور چلتی گاڑیاں الٹ گئی ہیں. 10 لوگوں کی ہلاکت کی آفیشیل خبر آئی ہے لیکن خدشہ ہے کہ اصل نمبر اس سے بہت زیادہ ہوگا. آفیشیل سٹیٹس یہ ہے, آفیشیلی لبنان کے آفیشیلز یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے بلکہ اسلحہ ڈپو میں دھماکہ ہے, اور آفیشیلی اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ اس ڈیولپمنٹ پہ کیا کہیے گا؟ سب سے پہلے تو ایک بہت زیادہ گہرا رنج اور غم میرے خیال ہے ہم سب کو بطور پاکستانی, ہم سب کا, ہر مسلمان میجورٹی ملک سے ایک تعلق جو ہے وہ ایک اسپیشل تعلق ہے جو عام ممالک سے زیادہ گہرا ہے. یہ ایک برادرانہ جو ایک فیلنگ ہے یا جو ایک سینٹیمنٹ ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. دوسرا یہ کہ شاید کوئی ملک ہو جس نے اتنا سفر کیا ہے جتنا لبنان نے کیا ہے. جو ظلم جو ہے لبنان کے لوگوں پر جو ہے ڈالے گئے ہیں, پچھلے 50 سال سے مسلسل جنگ جو ہے وہاں پہ لڑی جا رہی ہے, اور وہی گریٹ گیم جو افغانستان کے ساتھ بڑے ممالک نے کیا, چاہے وہ روس ہو یا امریکہ ہو, وہی گریٹ گیم جو ہے وہ لبنان کو برداشت کرنا پڑا ہے. لیکن اس میں جو مخصوص بات ہے وہ یہ کہ اسرائیل بالکل اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. 2006 میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جو ہے لبنان کے ساتھ کیا کیا, لبنان کی لیڈران کے اوپر کیا دباؤ ہوتا ہے, کن کن ممالک کا دباؤ ہوتا ہے, ایران کا کیا رول رہا ہے لبنان کی سیاست میں, حزب اللہ کو چلانے میں, یہ بہت ہی. اور پھر لبنان نے جو برداشت کیا ہے, جو ریفیوجی کرائسس ہے, شام سے تقریباً 1.5 ملین کم از کم لوگ جو ہے وہ لبنان گئے ہیں. لبنان کا جو سکول سسٹم ہے, ان کا جو سویج سسٹم ہے, اور یہ سارے مسائل میں سمجھتا ہوں پاکستانی جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگین پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس نے جو ہے 40 سال سے مشکلیں دیکھی ہیں, لیکن یہ ایک بہت چھوٹا ملک ہوتے ہوئے اس نے بہت دکھ برداشت کیے ہیں. تو سب سے زیادہ تو رنج اور غم اور دکھ ہوتا ہے, اور میرے دل سے دعا نکلتی ہے. میں یقیناً آپ کی بھی نمائندگی اس میں کر رہا ہوں گا, دیکھنے والوں کی, کہ ہم سب جو ہے بہت. اور آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کے کوئی دوست بھی جو کہ اس وقت وہاں پر ہیں, تو انہوں نے بھی آپ کو احوال بتایا ہے لبنان کا, جن سے آپ کی بات ہمارے بلکہ بہت, میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم شخصیت عمر بڑائچ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کے جنوبی ایشیا کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. یہاں پہ انہوں نے جرنلزم بھی جو ہے اس میں ہوتے تھے پہلے, جہاں سے رپورٹ کیا ہے, بہت خوبصورت لکھتے ہیں. تو وہ لبنان گئے ہوئے تھے, تو جس اپارٹمنٹ میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر بھی تباہی, اور پورے شہر میں وہ بتا رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ بہت سے جگہوں پہ فلیٹ ہو گئیں. بہت برا. بلکہ ہم دیکھیں گے اگر عمر بڑائی صاحب کو لے سکیں تو لیجیے گا بھی آپ مجھے پلیز, اگر نمبر اگر بھیج سکیں مشرف زیدی صاحب, تاکہ ہم آنکھوں دیکھ حال ان سے جانیں. امجد شعیب صاحب ذرا آج کی پاکستان کی ڈیولپمنٹ بھی بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کوئک کامنٹ آپ اس پر بھی کریں. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پورے ملک کی ایمبولینسز وہاں بیروت کی طرف روانہ ہو گئی ہیں, وہاں کے اسپتال سارے چوک ہو گئے ہیں, لوگ سڑکوں پر پریشان گھوم رہے ہیں. لیکن یہ میں اگر بہت ہی دکھی دل کے ساتھ یہ کہوں تو آپ اس بات سے ایگری کریں گے نا یا نہیں کہ یہ پروکسیز کے نام پر جو کھیل عالمی طاقتوں کا کھیلا جاتا ہے, جس کا الٹیمیٹلی نشانہ عام آدمی بنتا ہے, چاہے وہ سیریا کا ایپیسوڈ ہو بشار الاسد والا, چاہے لبنان کا ایپیسوڈ ہو جس کا پورا بیک گراؤنڈ بتایا انہوں نے, چاہے وہ افغانستان کا طالبان ایپیسوڈ ہو, پھر اسامہ بن لادن کا حوالے نہ کرنا, پھر امریکہ کا ان کو مارنا, پھر وہ عراق کا معاملہ, اور ایک پھر خود پاکستان. ہماری تو ڈائریکٹ ایگزامپل ہے کہ ہم کس طرح 2 ملکوں کا نشانہ بنے اور یہاں کھیل کھیلا جاتا رہا. یہ خون کا کھیل انفارچونیٹلی مستقبل قریب میں اقوام عالم کی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی پروکسیز کے نتیجے میں یہ کھیل بڑھتا ہوا ہی نظر آتا ہے, کوئی کم ہوتا نظر نہیں آتا انفارچونیٹلی. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ بڑے دکھ کی بات ہے, کیونکہ وہاں پہ ہلاکتیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہوئی. جو ہم نے دھماکے کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں وہ تو بہت ہی خوفناک قسم کے دھماکے ہیں. تو لازمی بات ہے جب ایسا دھماکہ ہوا تو وہاں پہ بلڈنگیں گر گئی ہیں, بہت ملبہ, ابھی خدا جانے کتنے لوگ نیچے دبے پڑے ہیں.
تو یہ تو ریسکیو کا کام ابھی چل رہا ہے، پھر کچھ اب چیزیں واضح ہوں گی. لیکن یہ لبنان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہ ایک میدان جنگ بنا رہا ہے جہاں پہ کہ بڑی قوتیں بھی اور ہمسایہ ممالک بھی اپنی جو ایک طرح کی جو جنگ ہے اسرائیل کے خلاف ہو یا اسرائیل عرب کنٹریز کے خلاف لڑ رہا ہو، یہ میدان جنگ بنا رہی ہے. پھر یہاں پہ سول وار بھی رہی ہے. تو وہاں پہ تو کچھ ایسے حالات ہیں پچھلے 40-50 سال سے کہ ان لوگوں نے سوائے جنگ کے قتل و غارت کے ان بیچاروں نے دیکھے کچھ نہیں. چھوٹا سا ملک ہے، آبادی بڑی تھوڑی ہے. لازمی بات ہے کہ انہوں نے تقریباً ہر گھر سے ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ اٹھ گیا ہوگا دنیا سے. تو یہ المیہ ہے ایک بہت بڑا، اور دنیا میں بڑے بڑے ملک جو ہیں یا ہمسایہ ملک ہیں وہ سب اپنے اپنے مفادات کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن بھگت رہے ہیں یہ ملک. حالانکہ یہ ایک بڑا ہی معتدل قسم کا ملک تھا. یہاں لوگ جو تھے وہ کوئی انتہا پسندی نہیں تھی، ان میں کوئی مذہبیت نہیں تھی، اور ایک مخلوط سوسائٹی ہے جہاں پہ کرسچن آبادی بھی بہت ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک مل کے وہ ہمیشہ حکومت بناتے ہیں. ایک فارمولا بنا ہوا ہے باقاعدہ کہ جناب وزیر اعظم فلاں، اسپیکر فلاں اور اسپیکر فلاں، یہ فلاں مذہب کا، یہ فلاں مسلک کا. جی اس طرح کی ہم آہنگی بڑی کم جگہوں پہ دیکھی جاتی ہے. جی ہاں. پھر ایسے ملک کو جہاں پہ اتنا یعنی ایک معتدل قسم کا ماحول ہو، اس کو اس طرح برباد کر کے رکھ دیا کہ یعنی عالمی سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن اس ملک نے جو خمیازہ بھگتا اس کا وہ بہت ہی افسوسناک ہے. بالآخر انسانیت ہی سفر کرتی ہے اس طرح کے سارے معاملے. اب مشرف صاحب اب اسی کو ہم ریلیٹ بھی کر دیں. ظاہر ہے کشمیر کا مسئلہ بھی اقوام عالم کا ہی مسئلہ ہے نا، اقوام عالم کے امن کا مسئلہ ہے. اب یہ آپ بتا دیجئے، یہ میں آتا ہوں امجد صاحب کی دوبارہ آتا ہوں، میں مشرف صاحب اس پہ کامنٹ لے لوں، یہ پاکستان انڈیا پہ آتے ہوئے.